حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں، جب تک روزے دار صاحب نصاب صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے، اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو جایا کرتے ہیں، لٹک جایا کرتے ہیں۔ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے۔ یہاں سستا تلاش نہ کریں، یہاں یہ نہ دیکھیں کہ جو سب سے سستا معاملہ ہے اسی سے کام چلا لیتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا کتنا ہے، بے حساب رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، کتنا دیا ہے آپ کو اللہ نے، اس حساب سے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں میرے عزیزو حکم دیا گیا کہ اپنے پریوار والوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچہ کرو، دسترخوان کو وسیع کر دو، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرو۔ اگر آپ ایسا کرو گے، اچھے کھانے کا انتظام کرو گے، سحری اور افطار میں اچھی چیزیں آپ لا کر کے دو گے، اچھے انتظامات اپنے گھر والوں کے لیے کرو گے، اپنا خرچہ بڑھا دو گے، تو ایک تو آپ سے حساب بھی نہیں ہونا ہے، اور دوسرا آپ کو اللہ رب العزت دسترخوان وسیع کرنے کے بدلے میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، یہی دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں رب کریم بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پورے سال انسان نہیں کھا پاتا ہے۔ تمام تر کوششیں کرنے کے بعد بھی جن چیزوں کو وہ پورے سال 11 مہینے اکٹھا نہیں کر پاتا ہے، وہ ایک مہینے میں اکٹھا کر لیتا ہے، ان چیزوں کو ایک مہینے میں لاتا ہے اور کھاتا ہے، گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ برکتیں ہیں رمضان المبارک کی، اللہ نے اس مہینے میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، جہاں آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو، جہاں آپ اپنے پریوار والوں پر خرچ کر رہے ہو، جہاں آپ اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، آپ جہاں انتظامات کر رہے ہو، ایک سے ایک بہترین چیز کھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لا رہے ہو، آپ اپنے گھر والوں کو شاپنگ کرا رہے ہو، عید کے لیے لاکھوں کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، وہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں کیا دے رہا ہوں، کیا خرچ کر رہا ہوں۔ اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، دسترخوان کو وسیع کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے، باعث خیر و برکت ہے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اس سے بڑا ثواب ہے۔ اس ماہ مبارک میں کسی غریب کی مدد کر دینا یہ اس سے بڑا ثواب ہے۔ اس ماہ مبارک میں کسی کے لیے پورے مہینے کا، پورے رمضان کے مہینے کا راشن کا انتظام کر دینا یہ اس سے بڑا ثواب ہے۔ اس مہینے میں کسی کے لیے سحری و افطار کا انتظام کر دینا یہ اس سے بڑا ثواب ہے۔ سحری کا انتظام کرانا، افطار کرانا کسی کو یہ اور بھی بڑا ثواب ہے۔ عزیزو، کبھی آپ نا زکوٰۃ والے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام میں جو زکوٰۃ فرض ہے اس کا واحد مقصد یہی ہے، جو مسکین ہے، یتیم ہے، ان کے پاس میں مال موجود نہیں ہے، مالدار اپنے مال کا کچھ حصہ نکالیں، ان غریبوں کو دے دیں تاکہ ان کا بھی رمضان کا مہینہ بہترین طریقے سے گزر جائے۔ یوں تو زکوٰۃ جب مال پر سال گھوم جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے جو صاحب نصاب ہیں، لیکن رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں رب کریم ایک اگر آپ خرچ کرو گے تو 70 کا ثواب عطا فرمائے گا، اور رب کریم تو میرے عزیزو بے حساب دینے والا ہے، وہ کتنا بھی آپ کو عطا فرما دے۔ تو اس مہینے میں زکوٰۃ زیادہ تر لوگ اسی لیے نکالتے ہیں، اور اس مہینے میں زیادہ نکالنی چاہیے۔ آپ خرچ کرو گے ثواب زیادہ ملے گا، اور غریبوں کا رمضان کا مہینہ بھی اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہی ہے، ہم تمام تر اخراجات کر لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا خیال غریبوں کی طرف بالکل نہیں جاتا، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا ہے، غریبوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ ہاں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کے لیے 1000 کا سامان لا رہے ہیں، آپ 800 کا لے کر کے آ جائیں، 200 کا کسی غریب کو لے کر کے دے دیں۔ جہاں آپ سبزی کے لیے 1000 روپے 1500 روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں آپ 1000 کر لیں، 1200 کر لیں، کم کر لیں، 100-200 روپے بچا لیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے عزیز۔ لیکن جس غریب کے لیے آپ بچائیں گے، چھوڑیں گے، جس غریب کی مدد کریں گے، اس کا ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ سارے جو معاملات ہیں، یہ جو حکم دیا گیا ہے، بار بار جو بتایا جاتا ہے کہ خرچ کرو
اللہ کی راہ میں دو، خیال رکھو غریبوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جو غریب ہے، اپنے دوستوں کا جو غریب ہے، اپنے پڑوسیوں کا جو غریب ہے، اپنی بستی میں دیکھو کہ کون غریب ہے، کون اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کر رو رہا ہے لیکن کسی سے مانگنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے، ایسے انسان کو لے جا کر کے آپ اپنے پیسوں کو دو گے، یاد رکھنا میرے عزیزو، اس کے دل سے دعا نکلی تو دنیا و آخرت کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو صدقہ فطر کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر دیں، جو عام زبان میں فطرہ کہتے ہیں سارے لوگ، صدقہ فطر جس کو کہا جاتا ہے، کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اب یہ نکالا کن چیزوں کے ذریعے جاتا ہے؟ گیہوں پر نکالا جاتا ہے، گیہوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، کشمش کے ذریعے، جو کے ذریعے اور کھجور کے ذریعے، 4 چیزوں کے ذریعے صدقہ نکالا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، یا یہ چیز دے دیں کسی کو، گیہوں دے دیں یا اس کا آٹا دے دیں، جو دے دیں یا جو کا آٹا دے دیں، یا کھجورے دے دیں، یا آپ کشمش کسی کو دے دیں، یا اتنی رقم آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ گیہوں کا یہ حساب ہے کہ 2 کلو 47 گرام کا آپ حساب لگائیں میرے عزیزو، یا اتنے گیہوں دے دیں یا اتنی رقم دے دیں آپ۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا، سارے لوگ تو یکساں نہیں ہے نا، اللہ کے بندوں میں سب لوگ تو برابر نہیں ہے نا میرے عزیزو۔ کوئی ایسا ہے کہ جو ہزاروں کا مالک ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو لاکھوں میں جس کے پاس میں پیسہ ہے، کوئی ایسا ہے جو 50 لاکھ یا کروڑوں کا مالک ہے، کسی کے پاس میں کروڑوں کی جائیداد ہے، کسی کے پاس میں اربوں کی جائیداد ہے، لیکن جب صدقہ فطر کا معاملہ آتا ہے تو چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے وہ مالدار ہو، کتنا بھی بڑا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کتنی بھی زمین و جائیداد اس کے پاس میں ہے، لیکن وہ شخص بھی آپ کو جب صدقہ فطر کا حکم دیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو، تو وہ بھی سب سے سستا ڈھونڈنے کے بعد میں اسی پر صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ تمام لوگ آپ کو گیہوں پر ہی، گندم پر ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بھائی یہ غریب انسان دیتا ہے، اگر دیں گے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن یار بہتر یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، رب کریم نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، یار جتنا عطا فرمایا ہے اس کے حساب سے خرچ کرو نا، جتنا دیا ہے آپ کو، اگر آپ کے خرچے کے حساب سے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمانے لگے تو کبھی سوچا ہے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی آپ کے پاس میں نہیں ہوگا۔ تو خرچ کرنے سے رب کی راہ میں، اللہ کے راستے میں دینے سے، صدقہ و زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال میں برکت ہو جاتی ہے اور مال پاک و صاف بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو صاحب نصاب پر تو صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کرنا واجب ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں تو یہ اچھی بات ہے۔ گیہوں پر نکالیں، اور جو مالدار لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے نوازا ہے، وہ کشمش یا اچھی کوالٹی کی کھجور کے ذریعے نکالیں صدقہ فطر، ان کے ریٹ معلوم کر لیں، اس حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ عید سے پہلے پہلے کر دیں، اور اگر عید سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے، عید کے بعد میں اسی دن جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ میرے عزیزو سوال کرتے ہیں کہ یہ ادا کیوں کیا جاتا ہے، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو جب تک روزے دار صاحب نصاب صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے، اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہو جایا کرتے ہیں، لٹک جایا کرتے ہیں۔ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے۔ جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کروایا پھر کہ مکے کی گلیوں میں جا کر کے، کوچوں میں جا کر کے اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے، ادا کرنا ہے۔ عزیزو ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا، زکوٰۃ کو مقرر فرمایا کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ عید سے پہلے پہلے ادا کرنے کا حکم میرے عزیزو اس لیے دیا گیا ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ وہ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ غریبوں کے لیے انتظام کھانے کا بھی ہو جائے اور غریبوں کے کپڑوں کا بھی انتظام ہو جائے، وہ اچھے طریقے سے عید کے دن کو گزار سکیں۔ یہاں سستا تلاش نہ کریں،
یہاں یہ نہ دیکھیں کہ جو سب سے سستا معاملہ ہے اسی سے کام چلا لیتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا کتنا ہے، بے حساب رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، کتنا دیا ہے آپ کو اللہ نے، اس حساب سے صدقہ فطر کو ادا کریں۔